ہم نے سبق دھنک کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، دیے ہوئے دونوں جملوں پر غور کریں، سوچیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں دو جملے دیے ہیں، پہلے جملے پڑھتے ہیں۔ آسمان پر دھنک نظر آ رہی ہے، اور دوسرا جملہ ہے دھنک کیسے بنتی ہے۔ تو پہلا جملہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان پر دھنک نظر آ رہی ہے، اور آخر میں ایک علامت ہے، یہ علامت لگی ہے۔ بتائیے یہ علامت کس کی ہے؟ سوچ کر بتائیے۔ ختمہ کی علامت ہے، بالکل صحیح۔ جب ایک جملہ لکھا جائے تو آخر میں ہم اس طرح ایک چھوٹی سی لائن لگا دیتے ہیں جسے ختمہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ دیکھیں، دھنک کیسے بنتی ہے۔ یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور آخر میں ایک علامت ہے۔ یہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ سوالیہ کی علامت ہوتی ہے۔ اس جملے میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور آخر میں ایک علامت لگی ہے، جس کا مطلب ہے یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اب نیچے کیا لکھا ہے؟ دیے ہوئے جملوں کے آخر میں ختمہ یا سوالیہ کا نشان لگائیں۔ تو ہم جملہ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ختمہ استعمال ہوتا ہے یا سوالیہ کا نشان استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، بارش سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات بتائی جا رہی ہے، سادہ سا ایک جملہ ہے۔ تو آخر میں ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ ختمہ کی علامت، بالکل صحیح، ایک چھوٹی سی لائن۔ آپ بھی لگا لیں۔ اب نیچے کا جملہ دیکھیے، دھنک بارش کے بعد نظر آتی ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ ختمہ کی علامت لگے گی، کیونکہ ایک بات کوئی بتائی جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی لائن۔ آپ بھی لگائیں اپنی کتاب پر۔ اب نیچے کا جملہ، تیسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو سردی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، تو ہم سوالیہ نشان لگا دیں گے اس طرح سے، ذرا سا گول، پھر ایک لائن نیچے کی طرف اور ایک چھوٹا سا نقطہ، کیونکہ یہاں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ پھر ہے، کیا آپ کو بارش پسند ہے؟ یہاں بھی دیکھیں، کوئی بات ہمیں بتائی نہیں جا رہی بلکہ کچھ پوچھا جا رہا ہے، تو ہم یہاں سوالیہ کا نشان لگائیں گے اس طرح سے۔ دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک ختمہ کا جملہ ہے، ایک سادہ جملہ ہے؟ نہیں، یہاں ہم ختمہ نہیں لگائیں گے، ایک سوالیہ نشان لگائیں گے اس طرح۔ آپ بھی اپنی کتاب پر صحیح طرح سے نشان لگا لیں۔ ان جملوں کو اپنی کتاب پر مکمل کریں اور یوں دیکھیں سوال نمبر 7 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہے سوال نمبر 8۔ متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہاں ایک تصویر بنی ہے اور اس تصویر کے بارے میں نیچے جملہ لکھا ہے، تو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ میں گرمی کا موسم ہوں۔ جب میں آتا ہوں تو ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پینے کو ملتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کیا لکھا ہے کہ میں گرمی کا موسم ہوں اور جب میں آتا ہوں تو ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات یعنی پینے کے لیے بہت سا پانی، شربت ملتا ہے۔ اب اگلی تصویر دیکھیں، اس کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، پڑھیں اس کو۔ میں سردی کا موسم ہوں۔ جب میں آتا ہوں تو پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔
میں سردی کا موسم ہوں اور جب میں آتا ہوں تو پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے اور پورے ملک میں بھی بہت سردی پڑنے لگتی ہے۔ تو ہم نے دوسرے موسم کے بارے میں بھی جانا۔ اب آپ تیسری تصویر دیکھیں، اس کے بارے میں کیا جملہ لکھا ہے، پڑھیے۔ میں خزاں ہوں، شاباش۔ میرے موسم میں شاخوں سے پتے گرتے رہتے ہیں، بالکل صحیح۔ یہ اس تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں خزاں کا موسم ہوں، خزاں ہوں، میرے موسم میں شاخوں سے پتے گرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر بالکل کوئی بھی پتا ہمیں نظر نہیں آتا، صرف خالی ڈنڈیاں سی نظر آتی ہیں، ٹہنیاں سی نظر آتی ہیں، تو اس موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ اب آخری جملے کے بارے میں پڑھیں۔ میں بہار ہوں، میرے موسم میں پھول کھلتے ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو یہاں اس تصویر میں پھول ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں نکلے ہوئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ میں بہار ہوں، میرا موسم بہار ہے، میرے موسم میں پھول کھلتے ہیں اور نئے نئے پتے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے چاروں موسموں کے بارے میں ایک ایک جملہ پڑھا ہے۔ اب آپ نے ان چاروں جملوں کو چاروں موسموں کے بارے میں پڑھنا ہے اور اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اب باری ہے سوال نمبر 9 کی۔ فرض کریں کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ ایک باغ میں موجود ہیں۔ اس تمام منظر کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے اور آپ ایک باغ میں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کون سے 5 جملے لکھیں گے؟ تو پہلا جملہ ہم لکھ سکتے ہیں، ہم باغ میں تھے، ہے میم ہم، بے الف با، غین باغ، میم یہ نون غنہ میں، تھے اور بڑی یہ تھے، اور آخر میں ختمہ لگا دیں گے۔ ہم باغ میں تھے، یہ پہلا جملہ ہو گیا، نمبر 1۔ اب دوسرا جملہ لکھیں گے، اچانک، الف الف چا، پھر لکھیں گے نون اور کاف، اچانک بارش، بے الف با، رے کے نیچے زیر، پھر شین، بارش، ہونے، ہے، واو، نون بڑی نے، ہونے لگی، لام، کاف اور چھوٹی یہ، لام کے بعد گاف، چھوٹی یہ، اور آخر میں ختمہ۔ دوسرا جملہ لکھا، اچانک بارش ہونے لگی۔ اب تیسرا جملہ لکھتے ہیں، آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے، میرے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جملہ لکھیں گے، لوگ، لام، واو، گاف، لوگ، درختوں، دال، رے، خے، تے، واو، نقطے ڈالیں گے، اور آخر میں نون غنہ، لوگ، درختوں، کاف پڑھیے کے، نیچے نون یہ، چے اور بڑی یہ، نقطے ڈالیں گے، نیچے، کھڑے، کھے، رے اور بڑی یہ، کھڑے، ہے واؤ ہو، اور آخر میں لکھیں گے گئے، گاف، حمزہ اور بڑی یہ، گئے، حمزہ ڈالیں گے اور آخر میں ختمہ کی علامت، لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب چوتھا لکھتے ہیں، چوتھا جملہ لکھیں گے، بچے بے
चे, बड़ी ये, नुक्ते डालेंगे, चे के ऊपर शद की अलामत, बच्चे, नहाने लगे, नून, हे, नहा, नून बड़ी ये ने, नहाने लगे, लाम, गाफ और बड़ी ये, बारिश में बच्चे नहाने लगे और ख़त्मा लगा देंगे। यहाँ आप बच्चे बारिश में नहाने लगे भी लिख सकते हैं। अब पांचवा जुमला लिखना है। पांचवा लिखेंगे नंबर, दरख्त और फूल धुल गए, दाल, रे, खे, ते, दरख्त, नुक्ते डालें, दरख्त और अलिफ, वाव, रे और फूल, फे, वाव, फे के ऊपर पेश, फिर लाम, फूल, धुल, धे, दाल के ऊपर पेश, दो चश्मी है, लाम, धुल और आखिर में लिखेंगे गए, गाफ, हमजा और बड़ी ये, गए, हमजा डालेंगे और आखिर में ख़त्मा की अलामत, दरख्त और फूल धुल गए। आप अपनी किताब पर इन जुमलों को खुशखत लिख लीजिए। सवाल नंबर 10, दी हुई तस्वीर में धनक के रंग भरें और इन रंगों के नाम भी लिखें। तो यहाँ एक तस्वीर है, हमने रंगों के नाम लिखने हैं और यहाँ रंग भरने भी हैं। तो पहले नाम लिख लेते हैं। धनक में 7 रंग होते हैं। पहला रंग है सुर्ख, सीन, रे, खे, सुर्ख, सीन के ऊपर पेश है, खे का नुक्ता सही करके डालेंगे, सुर्ख। दूसरा है नारंगी, नून अलिफ ना, रे, नून, जीम और छोटी ये, नारंगी। अब तीसरा लिखेंगे पीला, पे, ये, लाम और अलिफ, नुक्ते डालेंगे, पीला। चौथा नाम है सब्ज, चौथा रंग होता है सब्ज, सीन, बे, जे, सब्ज। पांचवा है नीला, नून, ये, लाम और अलिफ, नुक्ते डालेंगे, नीला। अब छठा लिखना है। छठा लफ्ज़ है, छठा रंग है जामनी, जीम अलिफ जा, मीम, मीम, नून और छोटी ये, जामनी, जिम के ऊपर ज़बर। फिर सातवां है, आखिरी रंग होता है बनफशी, बे, नून, फे, फिर शीन और छोटी ये, बनफशी, नुक्ते डाल देंगे। आप भी अपनी किताब पर ये लफ्ज़ खुशखत लिख लीजिए। पहला रंग कौन सा है? सुर्ख। तो यहाँ पहले वाली लाइन में हम सुर्ख रंग भर देंगे। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ इस जगह पे हमने लाल रंग करना है, सुर्ख। सुर्ख को हम लाल भी कहते हैं। अब आगे है नारंगी। तो सुर्ख के बाद हम अगले इस जगह पे नारंगी रंग करेंगे। आप भी कीजिए अपनी किताब पर। फिर है तीसरा रंग पीला। तो नारंगी के बाद हमने पीला रंग करना है। रेनबो में यानी धनक में तीसरा रंग है पीला। चौथा कौन सा रंग है? नंबर 4, सब्ज। तो पीले के बाद हम सब्ज रंग कर देंगे। फिर है नीला। तो सब्ज के बाद नीला रंग करना है, इस तरह से। आप भी अपनी किताब पर इसी तरह रंग करते जाइए। नंबर 6 है जामनी। तो नीले के बाद हम जामनी रंग कर देंगे। और आखिरी रंग है बनफशी। तो आखिरी ये जो जगह बची है इसमें हम बनफशी रंग कर देंगे। बनफशी बिल्कुल हल्का जामनी रंग होता है। अब आप अपनी किताब पर इस सवाल को मुकम्मल कर लें और यूँ आपकी ये मश्क मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।